دریائے نیل کے نام ایک خط منقول ہے۔ فرعون کا یہ طریقہ تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تو وہ اہل مصر کو حکم دیتا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی دوشیزہ کو طرح طرح کے زیورات سے آراستہ کریں، اس کو رنگ برنگ فخریہ لباس اس کو پہنائیں اور اس کو ایسے زیب و زینت کے ساتھ دلہن کی طرح سجائیں جس طرح پہلی رات شوہر کے لیے سجائی جاتی ہے، پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ہر سال لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور اکثر جاہل لوگوں کا یہی باطل عقیدہ تھا کہ اس دریائے نیل کی سطح تب تک بلند نہیں ہوگی جب تک اس میں کوئی دلہن کی طرح سجی ہوئی عورت نہ ڈال دی جائے۔ یہی طریقہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں رائج رہا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اہل مصر کی اس بری عادت کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط کا جواب دیا اور اس کے ساتھ ایک رکا بھی لکھا جس میں لکھا تھا، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اگر تو اللہ عز و جل کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا، اور اہل مصر کو یقین ہو گیا کہ اب دریائے نیل ٹھاٹے مارنے لگ جائے گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اللہ عز و جل نے دریائے نیل کو جاری فرما دیا، اور ایک ہی رات میں 16 گز بلند ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کچھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اور اس کے حسن ایمان کی وجہ سے تھا۔ اللہ عز و جل نے مصر کے مسلمانوں کو اس بری عادت سے نجات عطا فرمائی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے اور اس کی تعریف کرے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام برے افعال اور دریا میں لڑکیوں پھینکنے سے جو گندی عادت تھی اس کو ختم کر دیا۔